خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں کہ وہ پریشان نہ ہوں اگر کوئی بات نہیں مانتا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت معاملہ ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے کہتے ہیں جناب السلام علیکم, سلام میں متارکت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ان جاہلوں نے ماننا ہی کوئی نہیں ہے, وہ اپنا ٹائم نہیں ان کے اوپر ضائع کرتے. لیکن یہاں کئی لوگ ہیں وہ بالکل تلے ہوتے ہیں اگلے بندے کو بات سمجھانے کی. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ ادھر میں کیوں پہنچ گئے, تو میری کہاں سے ذمہ داری ہے؟ میرا کام بھی صرف پہنچانا ہے. اور جو جاہل بحث کرے, اور یہ جہلا کی اکثریت پڑھے لکھے جہلا ہیں جو علماء کرائم ہیں, مجرم علماء, علماء پرائم, عزت والے علماء کی بات نہیں کر رہا, علماء کرام کی بات نہیں کر رہا, علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 141 میرا ریکارڈ ہے, علماء کرائم ورسز علماء پرائم. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو کبھی دعوت نہ دیں, یہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے آگے, یہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان کو بس آپ سلام دعا کے ساتھ اچھا رکھیں, بس کبھی کبھار کو گفٹ کر دیا کریں, عیدی وغیرہ دے دیا کریں, کو سوٹ گفٹ کر دیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیہ کریں, جو سورہ ال عمران میں ہے, شر سے بچنے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے, تو یہ تقیہ تھا نہیں, ان کو بے شک گفٹ کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو جاہل ہیں ان سے بس سلام دعائی رکھنی ہے, بحث نہیں کرنی. میں نے اس پر جب دقت نظر سے سوچا تو میں اس نظر پہ پہنچا کہ 3 بڑے نقصان ہو جاتے ہیں جب آپ جاہلوں کے ساتھ بحث میں ہو جاتے ہیں, چاہے وہ علماء میں ہو چاہے عوام الناس میں. نمبر 1, ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے, آؤٹ پٹ زیرو. جب ٹائم کا ضیاع ہوگا, آؤٹ پٹ زیرو ہوگی, تو مسلمان تو یہ کام نہیں کرے گا, وہ تو لو کاموں سے پرہیز کرے گا. نمبر 2, دوسروں کا حق مر جاتا ہے. وہ ٹائم آپ نے لگانا تھا عوام الناس کے اوپر, آپ لگا رہے ہیں جاہلوں کے اوپر, تو ان کا ٹائم تو پھر انہوں نے لے لیا. آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ عوام الناس تک بات پہنچاتے, جو بات سننے کے لیے تیار ہے ان کو بات سمجھاتے, ان کی حق تلفی ہو جائے گی. اور نمبر 3 جو سب سے خطرناک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے متنفر ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کہیں گے یار میں اتنی محنت سے لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات دکھاتا ہوں, بخاری مسلم سے حدیث سناتا ہوں, لوگ پھر بھی نہیں مانتے. اور بھائی یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے کہاں سے ماننا ہے؟ الٹا ہی ہوگا, جب ایسے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں گے, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بحث و تمہیز کرنا شروع کریں گے, اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ آپ یہ رزلٹ نکال لیں گے یار تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگ گالی کو نہیں مانتے, تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس نہج پہ پہنچیں. اس لیے میں کنفرنٹیشن سے الحمدللہ شروع دن سے بچتا ہوں. جب سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہیں, میں نے کبھی کسی کے مناظرے کا چیلنج نہ قبول کیا ہے نہ کسی کو چیلنج دیا ہے. ہاں میں علمی چیلنج دیتا ہوں کہ بھائی آپ علمی چیلنج آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یا آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ کیا کیا ہے. علمی چیلنج, مناظرے کا چیلنج کبھی نہیں لکھا ہوتا, بلکہ اس کے الٹ کلپ چڑھے ہوئے ہیں میرے کہ انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ کیوں نہیں کرتا, یوٹیوب پہ لکھے رومن میں کلپ کھولتے. کیونکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب مجھے قرآن نے منع کیا ہے ان کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اور بحث و تمہیز کرنے سے, تو قرآن پاک کی نافرمانی تو نہیں کرنی. کئی لوگوں کے فون آتے ہیں, میں جب تھوڑی سی ٹون سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ شرارت کے لیے ہے تو معذرت کر لیتا ہوں. نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو بھی منع کیا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کہ چاہے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے ہماری دعوت کے اگینسٹ, کچھ بھی کرتا ہے, آپ بس اپنی دعوت لوگوں تک لانچ کریں.